السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ویسے تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا کام کو شروع کرنے کے بعد مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی میری آج صبح بات ہوئی ایک سسٹر سے، ہماری ریگولر ٹیچر ہیں، ان کا میسج آیا مجھے کہ سر مجھے یورپ کے کچھ اسٹوڈنٹ ملے ہیں، تو ان کی فیس کیا ہونی چاہیے، $50 یا $40؟ تو میں نے کہا میں سب لوگوں کو گائیڈ کر دوں کہ دیکھیں، ہمارا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ فیس نہیں ہونی چاہیے، پریورٹی ہماری اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فی دے گا، کم دے گا زیادہ دے گا وہ بات کا ایشو ہے۔ اچھا ایون نہیں بھی دے گا نا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو پڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ریفرنس سے آگے ہمیں اور اسٹوڈنٹ ملیں گے۔ آپ کو آن لائن، اگر میں پاکستان کی بات کروں، 1000 میں اسٹوڈنٹ ملتا ہے، آپ اس کو پڑھائیں، لیکن پڑھائیں پروفیشنل طریقے سے۔ آپ کو 1000 پر منتھ کا اسٹوڈنٹ پاکستان سے ملے اور آپ اس کو پروفیشنل طریقے سے پڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام میں اتنی برکت دے گا کہ آپ لوگوں کے پاس اور زیادہ، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کو اچھی فیس والا 10,000 بھی پے کرنے والا آپ کو اسٹوڈنٹ ملا ہے اور آپ کو اس کو پروفیشنل طریقے سے نہیں پڑھائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ بھی ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میری اس بہن سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ 50 آج تک میں نے ویسے €50 یا ڈالر چارج نہیں کیا کسی بھی اسٹوڈنٹ سے۔ اگر ان ڈالر بات کی جائے تو میری سب سے زیادہ جو فیس رہی ہے وہ €40 رہی ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ کچھ عرصہ پڑھے تھے، پھر اردو کلاسز تھی، لینگویج کلاسز، قرآن کی کلاسز نہیں تھی، تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ورک کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ یا کسی اور چینل کو، کالنگ کو، یا کوئی بھی میتھڈ آپ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب فیس کی بات آئے نا تو فیس میں آپ نہ الجھیں، اس کو بولیں سمپل کہ بردر اور سسٹرز اور بیٹا آپ سٹارٹ کریں، کلاسز لیں، دیکھیں، ہمارا جو مین کام ہے وہ پڑھانا ہے قرآن کو، آپ قرآن سٹارٹ کریں، فیس کی بات کر لیں گے۔ پھر بھی اگر فورس کرے تو اس کو بولیں بہن یا بھائی آپ ایک ہفتہ دیکھیں تو صحیح، پڑھے تو صحیح، ٹرائل کلاسز تو لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کیسا پڑھاتے ہیں۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بچہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کلاس سٹارٹ کریں گے، ہم اس کو وہ چیزیں کروائیں گے جو اس کو نہیں آتی، تو اس کی لا محالہ ہمارے ساتھ مانوسیت ہو جائے گی، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور ان کے والدین کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں ہمارے بچے میں کمزوریاں ہیں، جو ٹیچر کروا رہی ہیں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ہم نارمل چیزوں کو بھی ایسے ضروری انداز میں بتائیں گے کہ وہ لگے گا کہ بہت ضروری ہے، ایسے انداز میں بتائیں گے۔ یہ پروفیشنل طریقے سے ہی آپ کر سکتے ہیں، بجائے جب ایک ہفتہ وہ کلاس لے گا تو تب آپ فیس کی بات کریں گے، اور تب بھی فیس کی بات کرنی آپ نے کہ جی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ پے کر رہے ہیں، €40 کر رہے ہیں یا $40 کر رہے ہیں یا 100 درہم کر رہے ہیں یا 150 درہم کر رہے ہیں، بٹ آپ دیکھ لیں کتنا آپ کمفرٹیبل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایگزیکٹ فیس آپ نہ بتائیں کہ ہم اتنی فیس چارج کرتے ہیں، میں لازمی اتنے دیں، کیوں کہ یہ جو باہر بھی رہ رہے ہوتے ہیں نا، یا وہ تو بھی نئے گئے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ پرانے بھی ہوتے ہیں تو ان کو سسٹم کا پتہ ہوتا ہے، انہوں نے اور بھی کئی جگہوں سے وہ رابطہ کیا ہوتا ہے، تو ان کو جو بیسٹ لگے گا، ہر بندہ بیسٹ ڈیل چاہتا ہے، تو اس لیے ہمیں بیسٹ ڈیل کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیس والا اسٹوڈنٹ چاہیے، اور جو
اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کم سے کم فیس والا ٹیچر چاہیے ہوتا ہے جو اچھا پڑھائے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم فارغ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو اگر ہمیں کہیں سے کوئی اسٹوڈنٹ ملتا ہے تو ہم فیس کے چکر میں نہ پڑیں. مزید جب اسٹوڈنٹ کسی کو ملے, کوئی میسج آئے تو وہ مزید اس وقت ایٹ دی اسپاٹ بھی ہم سے جو ہے نا وہ مشورہ کر سکتا ہے, ہماری ہیلپ لے سکتا ہے. ہر لحاظ سے, ہر چیز سے ہم اس کو گائیڈ کریں گے. ہماری کوشش ہوگی, ہماری دعا ہوگی کہ آپ کو جلد از جلد آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ ملے. جب آپ کے پاس اپنے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تب تک آپ ہمیں جوائن کر کے ہمارے ساتھ چیزوں کو سیکھیں, بہتر کریں, سکلز پیدا کریں, پراپر پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھیں. انشاءاللہ یہ آپ کا ایکسپیرینس بنے گا. اس کا ہم آپ کو کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی پے کریں گے اور یہ چیزیں آپ کے آگے پریکٹیکل لائف میں, فیلڈ میں کام آئیں گی. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں کا گروپ بھی بن گیا ہوا ہے الحمدللہ, میل کا الگ, فیمیل کا الگ. تو اب آگے نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ پلان وہ یہ ہے کہ آپ کو لنک دیے جائیں, لیکن لنک کا احتیاط رکھنی ہے کہ جس ٹیچر کا نام مینشن ہو وہ ٹیچر بیک اپ پہ جائے. ہاں کوئی دوسری ٹیچر جانا چاہ رہی ہے تو وہ ہم سے پرمیشن لے کے, ہمیں بتا کے, کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی لنک پہ 5 7 یا 8 لوگ بیٹھے ہوں. اس طرح جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں, پڑھانے والی ٹیچر بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ہم نے جو میکنزم بنایا ہے وہ آلریڈی 3 4 لوگ وہاں پہ ہوں گے. ایک کوآرڈینیٹر ہوگا, ایک ٹیچر ہوگا, ایک اسٹوڈنٹ ہوگا. 3 تو یہ لوگ ہو گئے, اوپر سے ناظم صاحب یا کوئی آ جاتا ہے, ایک نہ ایک 4 ہو گئے, اور 2 بیک اپ ٹیچر, 6 لوگ آلریڈی موجود ہوں گے. تو اوپر سے 2 4 چلے جائیں گے تو بہت لمبا چوڑا کام ہو جائے گا. تو اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ الگ الگ آپریٹ کیا جائے, گروپ نہ بنائے جائیں. لیکن مجبوری تھی کہ آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, آپ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی, پریشانی میں تھے آپ کہ پتہ نہیں کام چل رہا ہے نہیں چل رہا, کیا ہو رہا ہے. تو مجبوری میں ہمیں مشورہ کیا ہم نے, تو یہ چیز ہم نے طے کی کہ ہم گروپ بنا دیتے ہیں. تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ فیمیل میں فیمیل رہیں اور میل کے گروپ میں میل رہیں. اگر کوئی غلطی سے نمبر ایڈ ہو بھی جائے کسی میل کا فیمیل گروپ میں یا کسی فیمیل کا میل گروپ میں, تو وہاں سے لیفٹ کر کے اپنے اپنے گروپ میں رہیں. برابر چیزیں شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ. یہاں سے جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہوگی ہم آپ کو اسٹوڈنٹ دیں گے, تو پھر ہم آپ کو اپنے جو ریگولر ہمارا جو ہے نا ورکنگ گروپ, جب ہمارا اعتماد ہوگا, آپ کو بھی لگے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں, ہمیں بھی لگے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ ہم آپ کو اس گروپ میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تب تک آپ یہاں پہ چیزوں کو سیکھیں, ٹائم کی پابندی کریں. ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس پلیٹ فارم کا بھی خیال رکھیں. کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو اس کو فوراً سے دیکھیں, اس پہ کمنٹس بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھ لی ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ اٹیچ ہیں, ایکٹیو ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.